اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہدیہ درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ الکوثر اور ایک اور مقام سے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کا توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ احباب کہتے ہیں کہ آج 7 رمضان مبارک ہے اور اسی ماہ مبارک کی 3 تاریخ گزر چکی ہے۔ اس میں 3 رمضان مبارک سیدہ کائنات سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کا یوم وصال ہے جو گزرا ہے 3 رمضان مبارک۔ تو آج ہمارا موضوع خصوصی طور پر اسی اعتبار سے ہے کہ آج ہم سیدہ کائنات کی شان جو قرآن نے بیان کی ہے اور احادیث طیبہ کے اندر جو آئی ہے، ہم انشاءاللہ اس مختصر سے وقت کے اندر کوشش کریں گے کہ وہ آپ کی گوش گزر کریں۔ سورہ الکوثر اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ بعض وقتوں میں حضور علیہ السلام سے متعلق یہ کہا کہ آپ معاذ اللہ ابتر ہے، بے اولاد ہے، بے نسل ہے، تانا ہونا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بدبخت آپ کو تانا دے رہے ہیں ان کو جواب میں خود دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیتے ہوئے سورہ کوثر نازل فرمائی اور اس کے اندر فرمایا کہ بے شک انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، ہر طرح کثرت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ جو بدبخت ہے آپ کو تانا دینے والے، یعنی آپ آ گیا کہ آپ قربانی کرتے رہیں گے، آخر میں فرمایا کہ یہ جو بدبخت ہیں جو آپ کو تانا دیتے ہیں ان شانئک الابتر، یہی بدبخت بے نسل ہوں گے، ان کی اور اولاد نہیں ہوگی، یہ ابتر ہوگی جو آپ کو کہنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ امام سعدی نے تفسیر جلالین کا جو حاشیہ لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ کوثر کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کی اللہ کی تحقیق فرمائی ہے کہ جتنی اولاد اور نسل حضور علیہ السلام کی بڑی کائنات ہے اتنی نسل کسی اور کو نہیں پڑی، اور فرمایا کہ یہ کثرت جو ہے یہ صرف عددی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ برکت کے اعتبار سے بھی ہے، اور فرمایا کہ یہ کثرت جو عدد کے اعتبار سے بھی ہے اور برکت کے اعتبار سے بھی ہے، یہ قیامت تک رہنے گئے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جب یہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام سے اس وقت 7 اولادیں ہیں، 3 صاحبزادے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ ان کو طیب اور
حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم، یہ 3 صاحبزادے تھے آپ کے، اور 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ساری کی ساری اولاد ماں سوائے حضرت ابراہیم کے، ساری اولاد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے تھی۔ ایک حضرت ابراہیم جو ہیں وہ حضرت ماریہ حضور علیہ السلام کی ذریت کے لیے منتخب فرما لیا، اور حضور علیہ السلام کی جتنی نسل چلی وہ ساری امام قرطبی اور دیگر
لیکن جب وہ ذکر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتے ہیں تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بخاری کے اندر لکھا جہاں ذکر کیا سلام علیہا لکھا ہے. یعنی یہ امتیاز کیا ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تمام صحابہ صحابیات اور حضور علیہ السلام کے جتنے بھی قرابت دار ہیں ان سب میں سے امتیازی حیثیت ہے حضرت سیدہ خاتون ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضور علیہ السلام کی بے سبی یعنی اعلان نبوت سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہے. جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت آپ کی عمر مبارک 5 برس ہے. اور یہ قول مختار ہے. ویسے اور بھی اقوال ہیں کہ عمر کا مشکل تو بھی ہے لیکن زیادہ ہے مختار قول یہی ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 5 برس ہے. گویا جب وہی اوائل کا دور ہے ابتداء جب وہی نازل ہوئی ہے آپ کا وہ بچپنا ہے اور آپ کا بچپنا وحی کے اوائل میں وحی کے نزول کا گواہ ہے اور شاہد ہے. اس وقت اتنی مشکلات حضور علیہ السلام کو پیش آئی اور جو بھی عجیب واقعات ہوئے وہ سارے کے سارے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن کے زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اس کا ایک واقعہ کہ حضور علیہ السلام سیدہ نے کعبہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں. اس وقت اتفاق سے آپ کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم میں سے سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوئی نہیں تھے. وہ مشرکین وہ بدبخت وہ آئے حضور علیہ السلام ہیں جب سجدہ کی حالت میں ہیں تو انہوں نے اونٹ کی گودی اٹھا کر حضور علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر ڈالا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بہت چھوٹی عمر ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جیسے دیکھا کہ دوڑی ہو گئی اور روتے ہوئے حضور علیہ السلام سے جا کر نکٹ جاتی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام کے کپڑے مبارک صاف کرتی ہیں اور جہاں وہ گولی رکھی ہے صاف کرتی ہیں اور ان پر وقت وہ گولی ڈال کر بھاگ گئے. ان پر وقتوں کو جو پر دعا دے جنہوں نے میرے بابا کے اوپر یہ گولی ڈال کر اثرت دی ہے ان کے لیے دعا دے. یعنی بچپنا ہے اور بچپن سے ہی آپ دیکھیں گے کہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ مسائل اور یہ مشکلیں اور یہ معاملات پیش آ رہے ہیں تو ان میں سب میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کے زمانہ مبارک سے شامل ہیں. لمحہ لمحہ آپ کا بچپنا اس بات کا گواہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی عمر مبارک 10 برس ہے 10 سال ہے. جب واقعہ شیب ابی طالب کا آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنے قرابت داروں کے ساتھ اور جمیع صحابہ کے ساتھ 3 سال کے لیے قید کر دیا جاتا ہے تو وہ قید کی صورتیں برداشت کرنے میں جہاں باقی سارے ہیں وہاں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال عمر ہے اور وہ صورتیں برداشت کرنے 3 سال تک قید کے شعبے اور مشکلات برداشت کرتی ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا ان کو ایک اور امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ جب واقعہ معراج ہوا اور وہ معراج کی رات ہے جو شب ہے جہاں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے اس گھر میں آقا علیہ السلام کے علاوہ فقط سیدہ فاطمہ
ان سے پوچھا کہ آپ یہاں بات ہو رہی تھی، کیا چاہتے ہیں، کس سے ملنا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اريد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے حضور علیہ السلام سے ملنا ہے۔ آپ اندر نہیں جا کر حلیہ بیان کیا۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام نو کرتے دروازہ اور جیسی اجازت ملتی تو اندر چلے جاتے، لیکن اب چونکہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں تو دروازے پر ہی ٹھہرے رہے جب تک اجازت نہ ملی، اور پھر اندر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ رواقع معراج کی رات صرف سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے کہ اعزاز بھی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اس وقت آپ جمعہ مبارک پر 9 برس ہے جب یہ واقعہ معراج ہوا ہے۔ پھر جب ہجرت مدینہ ہوئی تو اس میں بھی ایسا ہوا کہ تمام حضور علیہ السلام کی اہل بیت اور تمام جو اولاد ہے سب کو کسی کو بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور پھر بعد میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام کیا اور انہیں بھیجی جن پر حضور علیہ السلام کے اہل بیت کو اور آپ کے قرابت داروں کو، آپ کی اولاد کو، سب کو مدینہ کی طرف بلایا گیا۔ یہ حضور علیہ السلام ہجرت مدینہ کے بعد غزوہ بدر سے جب واپسی ہوتی ہے تقریباً 5 یا 6 ماہ گزرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک مجلس کے اندر تشریف فرما ہے اور حضور علیہ السلام تمام صحابہ کو ایسی کیفیت ہوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ وہی کی کیفیت ہوئی جیسے وہی نازل ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام جب اس کیفیت سے باہر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ اب یہ کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام لایا۔ حضور نے فرمایا کہ بلاؤ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، طلحہ اور زبیر کو، تمام صحابہ کو حضور بلاتے ہیں اسی مجلس کے اندر اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اللہ رب العزت کا پیغام لے کر، اور پیغام یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا گیا ہے، اور آپ کے نکاح کر دیں اس لیے کہ اس کا فیصلہ آسمانوں پر اللہ رب العزت نے کر دیا ہے۔ فیصلے تو سارے آسمانوں پر ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ خاص ایک نکاح ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما کے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے اسی مجلس کے اندر حضور علیہ السلام خود نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ 400 مسوال چاندی مہر مقرر کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام ایک تشت کے اندر چند کھجوریں رکھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے اندر وہ بانٹ دیتے ہیں کہ کھجوریں ہیں حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی۔ گویا آپ کو ایک
ان پر برکت عطا فرما اور علی اور فاطمہ کی نسل میں برکت عطا فرما۔ اور وہ ایک جھرنا تھا حضور علیہ السلام کے چہرہ انور سے مس ہوئے پانی کی برکت سے وہ تمام صحابہ کی کفالت کر گیا۔ سب کو سارے صحابہ اس ولیمے کو جو ہے اس کا کھانا کھا چکے اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور سے جو پانی مس ہوا اس کی برکت سے حضور علیہ السلام نے ولیمے پر یہ دعا فرمائی۔ کیونکہ جیسے میں نے پہلے گزارش کیا احادیث طیبہ سے حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ جنت رضی اللہ عنہا کے بارے کیا ارشاد فرمایا۔ اب میں وہ حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اچھا، ان میں سے بہت ساری احادیث وہ ہیں جن کے راوی یا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ میں یہ وضاحت اس لیے کرنا چاہوں گا اور کی ہے کہ بعض لوگوں نے اہل بیت اور صحابہ کرام کے مابین بڑے بڑے جھگڑے کر کے دکھا دی اور بڑی بڑی منافرتیں کر کے دکھا دی اور بڑے بڑے دلوں کے اندر بڑی دوریاں کر کے دکھا دی اور ایسی ایسی من گھڑت روایتیں پیش کی جن کا کوئی سر اور پیر بھی نہیں تھا۔ یہ صحیح احادیث مبارکہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے مابین اور اہل بیت اطہار کے مابین کتنی محبت تھی، کتنی الفت تھی، یہاں تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اتنی اپنے قرابت دار اپنے اہل خانہ مجھے پیارے ہیں اس سے کہیں مجھے حضور علیہ السلام کی قرابت داروں سے پیار ہے۔ اور اس کی مثالات آپ دیکھیں گے کہ وہ حدیث جس کے راوی صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات حضور علیہ السلام نے صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی راوی وہ بات حضور علیہ السلام نے صرف اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی ہے۔ اگر دلوں کے اندر نفرتیں ہوتی، عداوتیں ہوتی، خدا نہ خواستہ منافرتیں ہوتی، دلوں کے اندر بریاں ہوتی، تو کوئی کسی کی شان میں بیان کی ہوئی اکیلے میں حدیث اور روایت مجمع عام میں کیوں بیان کر لیتا ہے؟ اب آپ سنیں ابن عمر تمیمی روایت کر رہے ہیں، ترمذی میں حدیث ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ابن عمر تمیمی بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنے پھوپھی کے ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہم حاضر ہوئے دونوں۔ تو میری پھوپھی نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کہ اے ام المؤمنین فرمائیے کہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ جیسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو بغیر کوئی توقف کیے فوراً فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار اور سب سے زیادہ محبت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ انہوں نے پھر سوال کہ مردوں میں
اسحاق سے بیٹھے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے, صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حالت ہے. حضور علیہ السلام اپنے ظاہری مثال مبارک سے یعنی اس وقت تمام ازواج مطہرات جمع ہیں. حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے قریب بلایا. جب مامون دیکھا تو قریب بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ سنتے ہی رونے لگ گئے. حضور علیہ السلام نے دوبارہ اشارہ فرمایا, دوبارہ کان کے قریب کیا, دوبارہ کان کے قریب کیا اور پھر کچھ فرمایا تو آپ ہنسنے لگے. واقعہ ہو احوال میں دوسری ازواج مطہرات اس کی وضاحت حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. بخاری مسلم دونوں جگہ حدیث ہے, دونوں جگہ روایت کرنا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کو حضور علیہ السلام نے کان میں کوئی سی ایسی بات کہی تھی کہ آپ کو سن کر رونے لگ گئی, پھر آپ کو دوبارہ کچھ فرمایا تو آپ ہنسنے لگ گئے. فرمایا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رونے لگ گیا, اور حضور علیہ السلام نے دوبارہ جب میں روتے دیکھا پھر مجھے بلایا اور پھر فرمایا کہ یہ تجھے خوشخبری ہو کہ میرے جانے کے بعد میرے تمام اہل بیت میں سے سب سے جلدی جس کی مجھ سے ملاقات ہوگی وہ تم ہی ہو. فرمایا کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ آقا علیہ السلام کے جانے کے بعد جلد ہی میری ملاقات حضور سے ہو جائے گی تو اس خبر نے مجھے خوش کر دیا. اور یہی موقع ہے جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ, کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تجھے جنت کی تمام سب قوموں کا سردار بنا دیا جائے؟ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے یہ خبریں دی تو میں یہ سن کر ہنسنے لگ گیا. امام احمد نے روایت کیا ہے, امام ترمذی نے بھی, امام حاکم نے بھی, ابن زبیر سے روایت کیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جو چیز فاطمہ کو اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے, جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے. اور ایک مقام پر امام حاکم نے اور طبرانی نے الفاظ مزید بڑھائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے گھر میں نبوت کی ٹہنی ہے اور اس ٹہنی کے بھائی حسن اور حسین ہیں. فرمایا جس نے میرے اس درخت کے پھل کا مزہ چکھنا ہو تو وہ حسن اور حسین کو دیکھے اور وہاں سے مزہ چکھے. یعنی جس نے شجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزہ چکھنا ہو وہ حسنین کریمین کو دیکھے. اور فرمایا کہ میرے سارے خانے والے میں مجھے سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے رضی اللہ عنہا. اسے بھی حاکم اور ترمذی نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. بڑا مقام ہے, بڑی بلندی ہے, بڑی لمبی ہے, لیکن ایک جو میں حدیث آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ آپ نے شاید پہلے سن رکھی ہوگی, لیکن یہ مقام کائنات میں کسی کو نہیں ملا ہے. جو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مقام ملا ہے جو میں آپ کے سامنے بھی حدیث بیان کر رہا ہوں. امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, اہل معاشر کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا, رب ذوالجلال کرسی عدل کا جلوہ افروز ہوگا اپنے شان کھلائے, تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرسی شفاعت پر مقام محمود پر جلوہ افروز ہوگا, نفس نفسی کا عالم ہوگا, سارے لوگ اپنے حساب کتاب میں مصروف ہوں گے. اچانک عرش کی گہرائیوں سے آواز اٹھی کہ اے اہل معاشر اپنی نظروں کو جھکا لو, اپنی گردنوں کو جھکا لو, اپنی نظروں کو بند کر لو, اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزر رہی ہے.
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو وہ سب چادریں اوڑھے ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دو سرخ کلر کی چادریں اوڑھے ہوئے، سرخ چادروں میں لپٹی ہوئی تھی، یوں گزرے گی اور سب نوخیز ہوروں کا جھرمٹ ہوگا، ان ہوروں کے جھرمٹ میں سیدہ کائنات محشر کے میدان سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سیدہ کائنات کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ سیدہ نساء اہل جنت بھی ہیں، سیدہ کائنات بھی ہیں، سیدہ روح محشر بھی ہیں۔ محشر والے دن کی بھی آپ سیدہ ہیں کہ جن کے احترام میں تمام اہل محشر کو گردنیں اور نظریں جھکانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کی شان ہے اور آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحیح مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ ان اللہ یرضی رضاک، جس سے تو راضی ہو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جس سے تو ناراض ہو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں سارے رشتے کٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے کے، میرے قرابت میرے رشتے نہیں کٹیں، باقی سارے رشتے کٹ جائیں گے، کوئی رشتہ کوئی کسی میں کام نہیں آئے گا، لیکن فرمایا کہ میرے رشتے جو ہیں وہ نہیں کٹیں گے، قیامت میں بھی وہ قائم رہیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میری بیٹی کیا تو اس بات سے خوش ہے کہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہو، جملہ مومنین عورتوں کی سردار ہو، اور تو میری امت کی ساری عورتوں کی سردار ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، اور ایک روایت میں فرمایا وہ قسم اٹھاتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم حضور علیہ السلام کی مشابہت میں، حضور کی گفتار میں، کردار گفتار میں، رفتار میں، نشست اور برخاست میں یعنی اٹھنے اور بیٹھنے میں حضور علیہ السلام کی مشابہت اتنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر تھی اتنی کسی اور میں نہیں۔ یہ روایت کو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا لوگوں نے بڑے بڑے اہل بیت کے ساتھ جھگڑے کر کے دکھا دی اور مطلب کیا کیا کر کے دکھا دیا۔ جب نکاح ہو گیا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ اب تو بہت پھیل چکا ہے، لیکن پہلے مدینہ کا یہ باریکہ بڑا نہ تھا، ایک بہت چھوٹا سا علاقہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ہجرت کے بعد جب تشریف لے گئے پہلے ہی ایک سال تھا جس میں شادی ہو گئی، اور حضور علیہ السلام اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجروں کے اندر رہا کرتے تھے۔ اپنی لخت جگر سے حضور علیہ السلام کو پیار اتنا تھا کہ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر تھوڑا دور
علیہ السلام جب جی چاہتا اس لڑکی سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا کرتے، شہزادے ہو گئے، حسنین کریمین ہو گئے، جب جی چاہتا ان کو دیکھ لیا کرتے اور اپنے دل کو ٹھنڈک عطا فرماتے پہنچاتے جاتے۔ حضور علیہ السلام کی محبتیں، یہ شفقتیں، یہ عنایتیں آپ سمجھیں کہ اللہ کے حبیب کی لخت ہی کرو۔ تمام صحابہ اور تمام صحابیات جب بھی حضور سے مخاطب ہوتے تو کیا کہا کرتے؟ عرض کرتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ لیکن حضور علیہ السلام ایک موقع پر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مخاطب ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ فداک امی و ابی، اے فاطمہ میرے ماں باپ پر قربان ہو، اے فاطمہ میرے ابا اور میری امت پر قربان ہو۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے ماں باپ پر قربان ہو، میرے ابا اور میری امت پر قربان ہو۔ یہ مقام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہے، لیکن اس پر آپ نے فخر نہیں کیا ہے۔ امام الانبیاء اللہ کے حبیب مکرم کی صاحبزادی اور رشت دیگر ہو کر حالت یہ ہے کہ جن کو سارا دن محنت اور مشقت کرتی ہیں، اپنے پانی کے مشکی سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتی ہیں، سارا دن چکی پیستی ہیں، اور جب رات ہو جاتی ہے اپنے شہزادوں کو سلا کر عشاء کی نماز کے بعد مصلی بچھا دیتی ہیں اور ہر رات 1000 نفل ادا فرماتی ہیں۔ یعنی اگر اللہ اس کے رسول نے عنایت کی ہے تو سیدہ کائنات نے بھی حق ادا کیا ہے۔ 1000 نفل ادا فرماتی ہیں اور جب آخری سجدہ ہوتا وہ اتنا طویل ہوتا کہ لمبی لمبی راتیں سردیوں کی، اور آپ آخری سجدہ اتنا طویل فرماتی کہ اذان فجر کا وقت ہو جاتا اور آپ ایک لمبی آنکھ بھرتی اور فرمان کرتی باری تعالیٰ رات کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ تیری فاطمہ کی بہریت تیری عبادت نہ کر سکی۔ جب آپ کی وصال کا وقت آیا، حضرت سیدنا فاطمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اہلیہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن آپ بیمار رہی تو آپ کی بیمارداری کی۔ اب یہ جو لوگ یہاں پر فتنے اور فساد امت میں برپا کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین بڑے اختلافات تھے، انہوں نے بڑے حقوق غضب کر رکھے تھے معاذ اللہ، اور طرح طرح کی بے لگام جو ہے وہ باتیں چھوڑتے ہیں اور امت کے اندر فساد اور فتنے برپا کرتے ہیں۔ ان کو یہ روایتیں نظر آنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اتنے دن سیدہ کائنات بیمار رہی، اسماء بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہے، وہ آپ کی بیمارداری میں رہی۔ اگر دشمنیاں ہوں، معاملات خراب ہوں، ایک دوسرے کے لوگ مخالف ہیں تو کون اپنے گھر کو چھوڑ کے جو ہے مدر میں کسی کی بیمارداری کے لیے رہتا ہے۔ سیدہ کائنات بڑی پریشان ہے اپنے وصال سے۔ حضرت اسماء پوچھتی ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرماتی ہیں اسماء مجھے فکر کی ہے، اب حجاب کا مجھے فکر کی ہے کہ جب یہ میتوں کو اٹھاتے ہیں تو ایک ہی چادر اوپر ڈال دیتے ہیں جس سے میت کے جسم کا سارا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مجھے فکر ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میرے جسم کے اوپر بھی کوئی ایسے چادر کا ڈال دے جس سے جسم کے آثار نظر آئے۔ مجھے یہ فکر ہے، میں اس لیے پریشان ہوں۔ یہ حضور کی رحمت ذکر ہے، یہ سیدہ نساء اہل جنہ ہے، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے اتنا حیا عطا فرمایا ہے۔ آج کی ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی اللہ حیا عطا فرمایا
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پڑھایا۔ اب اس میں یہ بھی کسی کو اگر ڈاؤٹ ہو، کسی کو اگر ذہن کے اندر کوئی خلش ہو، جیسے بہت سارے لوگ گمراہ کیا ہوا ہے امت کو کہ انہوں نے منع کر دیا تھا کہ صدیق اکبر کو نہیں بلانا، فاروق اعظم کو نہیں بلانا میرے جنازے میں، اور رات میں جنازہ اٹھایا گیا، اور یہ طرح طرح کی بکواسات کر کو گمراہیاں پھیلائی گئی۔ حضرت سیدنا معتبر کتب حدیث کے اندر اور معتبر عقائد اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اس لیے کہ وہ اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں، اور نماز یا جنازہ یا امامت کا جو شرف ہے یہ اسی کو ہوتا، اسی کا حق جاتا ہے جو خلیفۃ المسلمین ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ صحابی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفۃ المسلمین اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سارے تربیت یافتہ لوگ اور حضور کی تعلیمات کے خلاف بھی عمل کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور کی تعلیم یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھانے کا حق جو ہے وہ صدیق اکبر کو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے مسلح امامت پر حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آخری وقت میں حضور علیہ السلام خود اپنے مسلح پر حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کرتے وصال کے بعد جب دفاع کا معاملہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پیشکش کی گئی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے امامت کا مسلح، امامت کی سربراہی حضور نے آپ کو دی ہے، ہم اپنی سیاست کی سربراہی بھی آپ ہی کے سپرد کرتے ہیں۔ ہم حضور کے اس فیصلے پر راضی ہیں، ہماری آخرت کے لیے حضور نے آپ کو چنا ہے، اور ہم اپنی دنیا کے لیے بھی آپ ہی کو چنتے ہیں۔ صحابہ حضور کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنے والے نہ تھے، یہ بات کے لوگوں نے من گھڑت روایتیں بیان کر کے امت کے اندر گمراہیاں اور یہ فرقہ بازیاں پھیلائیں۔ اللہ رب العزت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمائے، اور ہماری ساری امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو وہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی چادر کی صدقے کو حیا عطا فرمائے، ان کو بھی باحیا بنائے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا